کھیلیں گے پاکستان میں چند لوگ ہیں تو اسی لیے میں تو یہ فلپائن سے لوگ فلپائن سے لوگ آئے تھے یہاں پاکستان, انہوں نے ہمیں ان سے ہم نے یہ سیکھا تھا, اور یہ تو بہت 97 کی بات ہے جب آئے تھے یہ لوگ. اچھا, ریکی ہیلنگ آپ نے کہا جاپنیز آرٹ ہے. ہاں, یہ فلپینس پرانک جو ہے وہ فلپینس کا ہے. اوکے. اور روحانیت سے جو آپ کا تعلق, یہ میرا چشتیہ نظامیہ سلسلہ یہ بھی جبھی سے ہی ہے, بس سمجھے. اچھا, 90s بڑا جو ہے وہ خاص ٹائم پیریڈ ہے میرے ان حوالوں سے, کہ اسی میں میں نے یہ بھی میں نے بیعت لی تھی نظامیہ چشتیہ نظامیہ سلسلے سے. صحیح. اور پھر میں اس وقت سے لے کے اور اب تک جو ہے وہ روحانی علاج کر رہی ہوں. زبردست. اچھا, پرانک ہیلنگ جو آپ نے ہمیں بتایا, کیونکہ میں اس پہ اس لیے زور دے رہی ہوں کہ یہ ٹاپک ہمارے ویورز کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے نیا ہے, تو اس پہ تھوڑا سا ہم روشنی ڈالیں کہ بات یقیناً رنگوں کی ہی ہوگی, اور رنگ تو بے تحاشا ہے. کہنے کو کوئی کہتا ہے سفید اور بلیک رنگ ہے اور یا نہیں ہے. پہلے تو یہی بتائیے کہ آپ کے اس ہیلنگ پروسیس میں کیا وائٹ اینڈ بلیک کلر کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ بہت زیادہ اہمیت ہے. صحیح. ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس بلیک کلر اس کے وجود میں نظر آ رہا ہوتا ہے یا اس کے اطراف میں, تو وہ ہمارے لیے بیماری کا باعث ہوتا ہے. گرے نظر آتا ہے وہ ہمارے لیے بیماری ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے لیے بیماری ہے, یا سامنے والا شخص بیمار ہے؟ جس شخص کا ہم علاج کر رہے ہیں اس کے لیے وہ بیمار ہے. یعنی کہ اگر آپ اس کو بلیک کلر کے روپ میں دیکھ رہے ہیں, اگر اس کو ہم دیکھیے, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے 7 لیئرز ہیں ہمارے جسم کے باہر. قوس قزح کے رنگ, جی, قوس و قزح کے وہ سارے رنگ جو ہمارے ہیں وہ ہمارے بہت میٹرز تک جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ بالکل جسم سے یوں لگے ہوئے ہیں, وہ کئی 100 میٹر تک بھی جاتے ہیں. مگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فزیکل اور مینٹل, ایموشنل, اسپرچل, یہ چاروں لیول جو ہیں یہ کس لیول پہ جا رہے ہیں. صحیح. جس کا جو لیول جتنا زیادہ ٹھیک ہوگا وہ اس کا وہ والا اورا اتنا زیادہ ایکسٹینڈیڈ ہوگا. اسی طرح سے جس طرح سے 7 لیئرز باہر ہیں, اسی طرح سے ہمارے جسم کے اندر 7 انرجی سینٹرز ہیں. ٹھیک ہے, اور وہی جو اس کے کلرز ہیں ہمارے قوس و قزح کے, یا جو جس کو اورا ہم کہتے ہیں, اس کے جو رنگ ہیں وہی ہمارے چکراس کے یا انرجی سینٹرز کے رنگ ہیں. دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. ہمارا اورا خراب ہوگا تو ہمارے انرجی سینٹرز خراب ہوں گے, اور اس سے پھر ہم فزیکلی خراب ہوں گے, بیماریاں پھیلیں گی. تو اگر ہم وائٹ اینڈ بلیک کو ہی اگر لے کے چلتے ہیں, تو جس کے اندر سے آپ نے کہا کہ آپ کو بلیک کلر نظر آ رہا ہے, وہ بیمار ہے یا اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. بلیک میٹر یا گریش میٹر نظر آتا ہے, گریش بلیک, تو وہ ہمارے لیے بیماری ہے. واٹ اباؤٹ وائٹ کلر؟ وائٹ کلر سے ہم ہیل کرتے ہیں. وائٹ کلر روحانیت کا رنگ ہوتا ہے. وائٹ, گولڈ اینڈ سلور یہ روحانیت کے رنگ ہوتے ہیں. یہ جتنے زیادہ ایک شخص روحانی میں ہوگا, یا جتنا جب نماز پڑھتے ہیں, وظائف پڑھتے ہیں یا مراقبے کرتے ہیں, تو اتنا ہی ان کے یہ کلرز میلوں گزوں دور ہوتے ہیں, تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک روشنی ان کے گرد ایک چکر اپنے اندر کمپلیٹ وہ بالکل روشنیوں کے حالے میں ہوتے ہیں ان 3 خاص طور سے. اور جتنا زیادہ ہوگا آپ اتنا زیادہ ان کا آپ نوٹ کیجئے, جب آپ کی وہ آنکھ دیکھ سکے. بے شک, وہ آنکھ بھی تو دیکھنے والی ہو جو ان چیزوں کو دیکھ سکے, کیونکہ ہر کوئی عام فہم شخص تو یہ نظر نہیں رکھتا. نہیں, تھوڑی سی پریکٹس کے بعد ہر شخص کر سکتا ہے. واقعی. اچھا, مطلب ایک تو یہ کہ آپ کا انٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور آپ کا اس میں پریکٹس ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. پھر جو ان چیزوں کی جو ریکوائرمنٹس اس کو آپ اپنا کرتے رہیں, پریکٹس کرتے رہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا ہر شخص کر سکتا ہے. ہر شخص اپنا علاج کر سکتا ہے. اب ہم اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کا علاج بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ریکی یا پرانک ہیلنگ کوئی بھی سیکھتا ہے تو وہ اپنا علاج بھی کر سکتا ہے, دوسرے کا بھی کر سکتا ہے. پرانک ہیلنگ کتنے عرصے میں سیکھ سکتا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں, پرانک ہیلنگ میں آپ کو 1 یا 2 دن لگیں گے سیکھنے میں. ہاں, پوری ایک ورکشاپ ہوتی ہے 2 دن کی, اس میں آپ کو یہ سیکھنا ہوگا, اور اسی میں پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے, سکھایا بھی جاتا ہے. اور ریکی میں آپ کو 3 گھنٹے چاہیے. اس کے 2-3 لیول ہوتے ہیں ریکی کے. پرانک میں 2 لیولز ہیں, 3 لیولز ہیں, اور اسی طرح سے ریکی میں بھی 3 لیولز ہیں, بیسک, ایڈوانس اور ماسٹرز لیول. اوکے, تو 2 دن میں تو ہمارا بیسک اینڈ ایڈوانس کمپلیٹ ہو گیا, تو کیا 1 ڈے میں ہمارا ماسٹرز بھی کمپلیٹ؟ نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر ایک کو ماسٹرز نہیں کروایا جاتا. ہاں, انٹرنلس کے جب تک پرانک ہیلنگ میں بیسک آپ کا کم صحیح سے نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ کو ایڈوانس لیول پہ نہیں لے جایا جا سکتا, اور جب تک ایڈوانس میں آپ کی 100% پریکٹس نہیں ہوگی تو اس وقت تک ماسٹرز لیول پہ نہیں ہوگا. ماسٹر لیولز وہ لوگ کرنے کی ان کے لیے فائدہ مند ہے جن کو آگے سکھانا ہے. ماسٹر لیول ریکی میں اور پرانک ہیلنگ میں اس لیول کو کہتے ہیں کہ جہاں آپ خود انسٹرکٹر بن جائیں. ایگزیکٹلی. اور آپ اس کو جو ہے ٹرانسفر کریں. جی ہاں, جی. بڑے مزے کی جو ہے نا, بڑی یوں کہہ لیں کہ بڑی انفارمیٹیو ٹاک ہماری جو ہے وہ جاری ہے, اور وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں سب سے آپ سے بریک کے بعد.
جی ویورز، بریک سے ہم آ گئے واپس. پروگرام ہے آپ کا اپنا مسکراتا دن اور سیگمنٹ ہے روح سے روشنی تک. روح سے روشنی میں ہمارے ساتھ رخسانہ موجود ہیں. بہت اچھی ریکی ہیلنگ ماسٹر کہا جاتا ہے، ریکی ہیلنگ والوں کو ماسٹر ہیں. ساتھ میں پرانک ہیلنگ بھی کرتی ہیں اور روحانی مالج بھی، یعنی کہ اگر آپ کو اپنے روحانیت سے ریلیٹڈ گھر کے کوئی مسئلے مسائل، پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، روحانی پریشانیاں، فزیکل جو بھی کوئی مینٹل پرابلمز ہیں، وہ بھی آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہم یقیناً رخسانہ سے ہم اس میں ہیلپ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو یقیناً سالو کرنے کی کوشش کریں گے. وقفے وقفے سے ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ آن ایئر ہوتا رہتا ہے، اس پہ توجہ دیجیے اور ای میلز کیجیے. یقیناً آپ کو بہت کچھ ہمارے چینل سے، ہمارے پروگرام سے ملے گا. ساتھ ساتھ رخسانہ کا نمبر بھی ہم آپ کو پروگرام کے آخر میں دے دیں گے، تو کاپی پینسل سنبھال لیجیے گا تاکہ آپ وہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں، ان سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکیں. اچھا رخسانہ، مزید ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہم نے بات کی وائٹ اینڈ بلیک کلر کے بارے میں. آپ نے کہا کہ جس میں بلیک کلر کی زیادتی نظر آ رہی ہے، یہ گرے کلر، وہ بیمار ہے، اور جو وائٹ کلر کے حالے میں ہے وہ ایک روحانیت کے قریب ہے. پھر بہت سارے رنگ اس کے ساتھ، سبز کلر ہے، پنک ہے، ریڈ ہے، تو ان کلرز کے بارے میں کیا؟ ہاں، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ لائٹر سائڈ اور ڈارکر سائڈ. ٹھیک ہے، اب اگر کسی کا بہت ہی زیادہ گندا ریڈ نظر آ رہا ہے تو پھر اس کو کلینس کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پراپر اس میں لا کے انرجائز کر کے اسٹیبلائز کیا جاتا ہے. تو پراپر کسی کا بہت زیادہ بلڈ ریڈ، آپ کا مطلب ہے ڈارک ریڈ، بلڈ ریڈ نظر آ رہا ہے، تو واٹ از دیٹ؟ ڈیزیزڈ انرجی. ڈیزیز انرجی، اوکے، یعنی کہ وہ بیمار ہے، خطرناک طور پہ بیمار ہو سکتا ہے. اوکے، مطلب ریڈ تو ایک علامت ہے نا کہ لائک بلڈ ریڈ. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے 7 انرجی سینٹرز ہیں، تو ہمارا جو بیس آف دا اسپائن ہے اس کا کلر ریڈ ہے. ٹھیک ہے، اب اگر وہ خراب ہوتا ہے، کلر خراب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف کہ ہم ٹانگوں کے مسائل میں بلکہ پوری اسپائن کے مسائل میں اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل مسائل میں مبتلا ہو سکتے ہیں. یعنی کہ روحانیت کے سے ریلیٹڈ ہمارا فائنینشیل پرابلم آ گیا. اور اسپائن تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ریڑھ کی ہڈی، جسم کی ریڑھ کی ہڈی اگر خراب ہو تو پھر جسم کہاں اسٹینڈ بائی کرے گا. تو بالکل اس میں آپ دیکھیں کہ آپ جن لوگوں کا ہے وہ مینٹلی، اور ایک تو مینٹل ان کا اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے یا سائیکولوجیکل پرابلمز میں ہوتے ہیں، اور دوسرا ٹانگوں کا مسئلہ بہت ہوتا ہے. جن کو ریڈ کلر، جن کا ریڈ کلر کا وہ ہو اور بیس سے ان کی جو بیس آف دا اسپائن ہے وہ ایکٹیویٹ یا صحیح انرجائز نہیں ہو. اچھا، واٹ اباؤٹ گرین کلر؟ گرین کلر کو ہم ہارٹ سے پہ لاتے ہیں. جو ہماری اس تھراپی ہے اس میں گرین کلر کو ہارٹ کا کلر کہتے ہیں، اور اس میں اگین گرین بہت اچھا سا، یا ایمرلڈ گرین کو ہم اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. اس سے روحانیت کو نہیں بلکہ گرین کلر کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں ہارٹ چکرا سے، جو ہمارا 4th انرجی سینٹر ہے. ہم اس سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. اگر وہ رکا ہوا ہے، ڈل ہے، نہیں کام کر رہے ہیں، تو اگین کہ وہ ڈل کلر میں آ جاتے ہیں اگر وہ، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کام نہیں کر رہا ہے. یعنی کہ آپ کے سامنے پیشنٹ بیٹھا ہے تو آپ اسے دیکھ کے بتا سکتی ہیں کہ اس وقت اس کو کون سے کلر کے حساب میں ہے، کلر کے زیادتی ہے یا کمی ہے، کچھ اس طرح سے. ہاں، ہو سکتا ہے. صحیح صحیح صحیح. بس وہ یہ کہ ہر صورت میں پیشنٹ کا سامنے ہونا ضروری ہے. ہر صورت میں، یعنی کہ ایسا نہیں کہ آپ پرانک ہیلنگ کے لیے ایک دفعہ پیشنٹ کو دیکھنا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے. میں یہاں سے مطلب میں وہی آپ سے میں نے کہا کہ یہ اس میں پریزنٹ اور ڈسٹنکٹ ہیلنگ دونوں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے اگر مجھے کوئی ای میل کرتا ہے یا کوئی میسج کرتا ہے کہ جی میرا یہ پرابلم ہے، آپ مجھے ہیلنگ دیجیے. اب چاہے میں یہاں پاکستان میں کراچی میں بیٹھی ہوئی ہوں اور کوئی شخص دبئی میں یا یو ایس اے میں یا کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے میں یہاں سے بیٹھ کے علاج کر سکتی ہوں. اچھا، ویری گڈ. ان دونوں چیزوں کا یہ فائدہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، ہیلر اور پیشنٹ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، وہ ایک پیشنٹ کو ہیل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ٹائم کا ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی کس ٹائم پہ اس وقت اس کو لیٹنا یا بیٹھنا ہوگا، کوئی کام نہ کر رہا اور اس کو ایک آدھا گلاس یا 1 گلاس پانی پی لے، اور اگر اس کو واش روم جانے کی ضرورت ہو تو وہ بھی کر لے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی ہیلنگ کے لیے آ کے بیٹھے. اور وہ سپوز بھی کرے کہ آپ اس کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اس کو کچھ سوچنا پڑے گا؟ نہیں، اس کو کچھ نہیں سوچنا، بس آرام سے کمفرٹیبل وہ لیٹا رہے یا بیٹھا رہے، باقی سارا ہمارا کام ہے. تو رخسانہ بہت میجر ڈیزیز بھی ہوتی ہیں جس میں کینسر ہے، اور بہت ہی مطلب بائی برتھ جو پرابلمز ہیں وہ ہیل نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں. کینسر کا تھوڑا سا جینیٹک بھی پرابلمز نہیں ہیل ہو سکتی، ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب جیسے شوگر نہیں ہیل ہو سکتی، ایک دفعہ کسی شخص کو ڈائبٹیز ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ لاکھ کچھ کر لیں، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کو کنٹرول، ہاں.